السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرد پاکستان. ایک بڑا خاص پروگرام آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے. پاکستان کی تاریخ، پاکستان میں پاور کا کھیل، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے لوگ، اس حوالے سے ہزاروں سوال اٹھتے ہیں. اور سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو اتھارٹی ہے، جو پاور ہے، وہ کس طریقے سے ایکسرسائز ہوتی ہے. اینڈ ہو وڈ نو بیٹر اگر آپ سویلین کانٹیکس میں دیکھیں ادر دین دا پرنسپل سیکرٹری جو پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں. آج ہم نے ناظرین ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جو کہ who's been an eye witness to many important events in Pakistan's history. اور ان سے اگر بات کریں تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن اب چیلنج ہوگا کہ اس پروگرام کے ٹائم میں ان سے کس طرح سے اہم جو معاملات ہیں، جو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی جو قلم بند کیے ہیں. یہ کتاب ہے دی آئی وٹنس، اس کو پڑھیے ضرور، بڑی دلچسپ ریڈنگ ہے. ہم نے تو ایک ہی سٹنگ میں پڑھی تھی. ہمارے پاس اس وقت ہے محمد سعید مہدی صاحب. بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کا. ناظرین، یہ ہی از لائک فیملی، ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے اوور دا ڈیکیڈز. اور یہ ان کی 3 دہائی پر محیط ہے ان کی انگیجمنٹ ود دوز ان پاور. ٹھیک کہا جی؟ اچھا. اور ان کا ایک اپنا ایک سوچ ہے، ایک اپروچ ہے پاکستان کے حوالے سے. پیدائش ان کی ہوئی انڈیوائیڈڈ انڈیا میں، اس کے بعد پاکستان جب بنا تو یہ یہاں موو کیے ود دا فیملی. تھوڑا سا آپ ہمیں ناظرین کو پہلے بتائیں کہ یہ کتاب کیوں لکھی آپ نے؟ مجھے یہ میرا اپنا ہے کہ آئی اوڈ اٹ ٹو دا نیشن ٹو نو واٹ گوز آن ان دا پاور پلے. کوریڈورز آف پاور. کوریڈورز آف پاور میں کیا ہوتا ہے، کس طرح اتھارٹی استعمال ہوتی ہے، کس طرح اتھارٹی کنٹرول کی جا سکتی ہے. تو میں نے، کیونکہ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اتنے قریب سے دیکھا تھا ان ڈفرینٹ پوزیشنز، اور میں چشمدید گواہ ہوں ان سب ایونٹس کا جو میں نے اس کتاب میں لکھے ہیں. وہ آپ نے اس میں بتا دیا. اور ناظرین، ابھی تو ہم بتا رہے تھے کہ یہ اہم عہدے پہ رہے ہیں. پرنسپل سیکرٹری پرہیپس وڈ بی دا ڈریم آف اینی بیوروکریٹ کہ جی اس عہدے تک پہنچے، لیکن اس کے برعکس یہ جیل میں بھی رہ چکے ہیں. 1 2 4 مہینے نہیں، یہ 24 مہینے سے زیادہ یہ رہیں. 2 سال سے زیادہ ہی سروڈ سینٹنس، جو کہ اس پر بھی آئیں گے کہ انہیں کہا گیا کہ یہ جو ہائی جیکنگ تھی، الیجڈ ہائی جیکنگ، جس میں پھر بری ہو گئے نواز شریف صاحب، کہ اس میں یہ انوالو تھے. پھر کوئی جو پولو گراؤنڈ تھی جو زرداری صاحب کے زمانے میں کہا گیا بنائی گئی بیکاز ہی واز CDA چیئرمین، تو انہوں نے وہ بھی ادوار دیکھیں. شروع کرتے ہیں جی، ٹائم تو بہت کم ہے. سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی کتاب میں بہت سی باتیں لکھی ہیں. ایک تو آپ نے ویری بریفلی آپ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ایسٹ پاکستان کا بہت ذکر کیا، بنگلہ دیش کا، اور کہ پھر آپ نے اپنے دوست انور محمود صاحب کے خط بھی، وہ کالمز بھی 2 لکھے. آپ نے کہا کہ کیا ہم نے سیکھا یا نہیں سیکھا، تو کیا سیکھا ہم نے؟ دیکھیں، ایسٹ پاکستان سے میرا تعلق اس طرح بھی رہا کہ میں نے سول سروس میں آنے سے پہلے میں پولیس سروس میں آیا تھا، اور وہ میں نے 10 مہینے اپنی ٹریننگ کی ہے پولیس اکیڈمی ساردہ راجشاہی میں. اچھا. تو میں نے 10 مہینے ایسٹ پاکستان میں گزارے. پھر سول سروس میں آنے کے بعد 3 مہینے کے لیے ڈسٹرکٹ اٹیچمنٹ کے لیے پھر میں گیا ایسٹ پاکستان. تو میرا سم ہاؤ آئی ڈیولپڈ اے گریٹ لائکنگ فار ایسٹ پاکستان. اور تو آلدو ایسٹ پاکستانیز اتنے ہم سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے فار ویریس ریزنس. جی. سب سے پہلے لینگویج ایشو شروع ہو گیا، اسی سے ڈفرینسز ہو گئے. پھر وہ کہتے تھے ہم میجورٹی میں ہیں، بالکل، تو ہمارا پرائم منسٹر کیوں نہیں ہوتا، ویسٹ پاکستان سے کیوں ہوتا ہے، ایسٹ پاکستان سے کیوں نہیں ہوتا. جی. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی اور پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود دے ور پاکستانیز. کوئی ان کے ذہن میں ایسی چیز نہیں تھی، علیحدگی کا کچھ نہیں تھا. جی. ان کو شکایتیں ہو سکتی تھیں لیکن علیحدگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. پھر آپ نے، میں نے اس میں اس کا بھی لکھا ہے، مجیب الرحمان نے جو تقریریں کی ہیں اس میں ہی نیور مینشن
کہ ہم بنگلہ دیش یا ہم علیحدہ ہو جائیں گے. وہ تو یہی کہتا تھا کہ پاکستان، اور اس فاطمہ جناح کے الیکشن میں ان کا وہ الیکشن ایجنٹ بھی تھا. اور ویسے بھی ڈھاکہ میں تو مسلم لیگ بنی. بالکل. اس کے بعد سندھ نے ریزولوشن پاس کیا. پنجاب نے تو نہیں کیا. پنجاب میں تو حکومت ہی ان لوگوں کی تھی جو پاکستان پسند ہی نہیں کرتے تھے. اکبر بھگتی صاحب بھی قائد اعظم کے ساتھ تھے. ہاں، تو وہ تو مطلب ہے یہ جو ہے ایسٹ پاکستان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ پاکستانیز ہیو بین ریسپانسبل فار آل دیٹ ہیپنڈ ان ایسٹ پاکستان. آئی ایم ناٹ نیمنگ اینی ون. لیکن یہ ہے کہ جب وہ الیکشن جیت گئے اور میجورٹی ان کو مل گئی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ تمہیں حکومت ہم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ فیصلہ تو کر دیا قوم نے. جب قوم نے ووٹ دے دیا تو فیصلہ ہو گیا. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اب بھی فیصلہ کیا ہے بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں انہوں نے ووٹنگ ہوئی، جو پارٹی جیتی ہے اس کا وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا. اسی طرح ہونا چاہیے تھا. اس وقت بھی جب الیکشن ہو گیا تھا، اس وقت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیوں سیٹل ہو رہی تھی؟ کیوں یحییٰ خان کو یا کسی کو یہ اختیار کیسے دیا گیا تھا کہ وہ فیصلہ کریں کہ کس طرح حکومت دینی ہے، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگائی؟ جبکہ آلریڈی لیڈ ڈاؤن ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. الیکشن ہوا ہے، اور الیکشن میں بھی بہت مطلب ہے یہ نہیں ایک دو بندوں کی میجورٹی ہو، ان کی بہت واسٹ میجورٹی تھی. تو کوئی اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں تھی. جب الیکشن ہو گیا، یہ آپ دیکھ لیں اب جو بنگلہ دیش میں الیکشن ہوا ہے، اگلے دن ہی وزیر اعظم انسٹال ہو گیا. ہم بات چیت کر رہے ہیں، مل رہے ہیں. انہوں نے بلایا، سیشن بلا لیا یحییٰ خان نے، پھر کینسل کر دیا. سیشن بلانے کے بعد کینسل کر دیا. تو وی فورسڈ ایسٹ پاکستانیز ان ٹو دیٹ پوزیشن کہ علیحدگی کے علاوہ کوئی ان کے پاس رہی نہیں. اور پھر انڈیا نے فائدہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا بڑا اچھا ہے. بالکل بالکل. ٹو نیشن تھیوری ہماری جو ہے اس کو انہوں نے ڈیمولش کر دیا. اب جو جی بالکل غلطیاں بہت بڑے بلنڈرز تھے، اور جس کے بارے میں جنرل مشرف نے معافی بھی مانگی، یعنی کہ فارملی نہیں تو کم از کم پبلکلی ہی میڈ دو اسٹیٹمنٹس. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سعید مہدی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم سعید مہدی صاحب سے بات کر رہے ہیں. وہ ضیاء الحق کی، جنرل ضیاء الحق کی بات سنا رہے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا تھا بھٹو صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کا. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنی کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ڈسمسل ہے، ان کا ریموول ہے، پھر ان پہ جو کیس ہے، بڑی کلیئرلی آپ نے لکھا ہے کہ جیسے نسیم حسن شاہ صاحب جب تک بینچ پہ نہیں تھے، انہوں نے بھی کیٹیگوریکلی کہا کہ اس کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جسٹس منیر نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی کہا اس کیس میں کچھ نہیں ہے، اور پھر سب کے سامنے کہ کیا ہو گیا. لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ان کو ریموو کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، تو جنرل ضیاء الحق ان کو ملتے ہیں مری میں جا کے، اور اس کا جو آپ اکاؤنٹ دیتے ہیں وہ بڑی دس از ویری نیو انفارمیشن کمنگ ان پبلک اسپیس. نہیں، بٹ دیکھیں جی، جیسے میں نے کہا دا آئی وٹنس، آئی ہیپن ٹو بی آئی وٹنس دیئر وین جنرل ضیاء وینٹ ٹو میٹ بھٹو صاحب ان مری. بھٹو واز بینگ کیپٹ ان دا گورنمنٹ ہاؤس ان مری، اور انہیں ان کا ملٹری سیکرٹری پرووائڈ کیا گیا تھا. ان کا جو اپنا تھا، جو ان کا اپنا ملٹری سیکرٹری تھا، ہی واز ود ہیم. تو جب جنرل ضیاء گئے ہیں تو پھر آپ کہاں تھے؟ آپ کی کیا پوزیشن؟ ہم کیونکہ جنرل ضیاء ہیپن ٹو بی دا چیف ایگزیکٹو ایز دا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. اور آپ کی کیا پوزیشن؟ میں ڈپٹی کمشنر پنڈی تھا. ٹھیک ہے. تو ہم تو مری گئے تھے اس لیے کہ چیف ایگزیکٹو از گوئنگ دیئر. وہاں ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے، تو بھٹو صاحب واز ناٹ پریپیئر ٹو میٹ ہم. تو ملٹری سیکرٹری نے ان کی بڑی پلیڈنگ کی کہ ہی سٹنگ آؤٹ سائڈ، تو آپ مل لیں. تو وہاں ملے تو وہاں تھوڑی سی گرمی سردی ہو گئی. اچھا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ملنے آئے ہیں جنہوں نے ان کو ریموو کیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہیں مل رہے ہو گئے، میں نہیں ملنا چاہتا. پھر جب یہ گئے ہیں، جب بھی جنرل ضیاء نے یہی کہا کہ سر، اچھا ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہو گئی
تو انہوں نے یہی کہا کہ آئی جسٹ کیم ٹو ایکسپلین ٹو یو وائی واز اٹ نیسسری فار دا آرمی ٹو ٹیک اوور. اچھا یہ کہا. ہاں یہ تو اور ہم 90 days میں الیکشن کروا دیں گے. اینڈ دس از مائی کمٹمنٹ ٹو دا نیشن اینڈ ٹو یو آلسو سر. اینڈ آئی ایم شیور سر کر کے بات. ہاں سر کر کے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ان دا الیکشنز یو ول ہیو اے کمفرٹیبل میجورٹی. یہ کہا. یہ بھی کہا. آپ وٹنس ہیں. میرے سامنے کہا ہے. ہاں اور یو ول اگین بی آور پرائم منسٹر. ہاں تو آپ کا خیال تھا یہ تو he didn't mean it. نہیں میرا خیال اس وقت تک he meant it. Later on he may have changed his mind. تو بھٹو صاحب نے کیا کہا جب؟ بھٹو صاحب was not prepared to listen to his stories. Don't tell me this cock and bull story. تو میٹنگ کتنی دیر جاری رہی؟ کافی کوئی about half an hour or so. اور وہ ضیاء الحق remained very calm and اس میں کوئی he didn't react. He kept on smiling. kept on smiling. ہاں اور وہ بڑے آرام سے بات کرتے رہے ان کے ساتھ. پھر جب یہ بھٹو صاحب کو ریلیز کرائے مری سے تو یہ گئے لاہور جب گئے تو وہاں کوئی 1 لاکھ بندہ آ گیا مال روڈ کے اوپر. 1 لاکھ بندہ. ہاں ان کو ریسیو کرنے کے لیے ان کا جلوس آیا ایئرپورٹ سے. شادمان 2 صادق قریشی صاحب کے گھر میں ٹھہرے تھے وہاں تک. تو ان کا جیو آر کے قریب تھا گھر. بالکل نہر کے ساتھ. جی بالکل. تو وہ جب ضیاء الحق کو پتا چلا کہ یہ تو ہی اسٹل کنٹینیوز ٹو ہیو دیٹ میجورٹی وچ ہی تھاٹ ہی ہیز لاسٹ اٹ آفٹر دا الیکشنز. تو جو ان کو وہاں کہہ رہے تھے وہ جو ان کو سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ آپ پھر سے جیت جائیں گے بڑی کمفرٹیبل میجورٹی, تو وہی تو نظر آ رہا تھا وہ نظر آ رہا تھا نا. تو جب انہوں نے فون کیا پھر بھٹو صاحب نے پھر کہا میں نہیں فون سنوں گا. اچھا. ہاں پھر یہ مجھے صادق قریشی صاحب نے خود سنایا. اچھا. when I was DC جہلم DC ملتان سوری. تو میں DC ملتان تھا تو انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا اور وہیں بٹھایا تھا جو انہوں نے ایک انیکسی بنائی تھی بھٹو صاحب کے لیے اپنے وائٹ ہاؤس میں. اور انہوں نے کہا کہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے ایک گاڑی گزر رہی تھی 1 دفعہ 2 دفعہ. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے یہ ملٹری وہیکل میں. تو انہوں نے کہا میں پتہ کرتا ہوں. تو انہوں نے پتہ کرا تو انہوں نے کہا جی یہ جنرل ضیاء ہیں دا کور کمانڈر. تو انہوں نے کہا بٹ واٹ از ہی ڈوئنگ ہیئر. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کور کمانڈر اس وقت کور کمانڈر تھے جنرل ضیاء ملتان میں. تو دس از بفور بھٹو صاحب. دس از بفور. ہاں دس از ابھی ریموو نہیں بھٹو واز دا پرائم منسٹر اور ابھی تو یہ چیف بھی نہیں بنے تھے جنرل ضیاء. تو وہ جنرل انہوں نے کہا جی وہ میں نے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دا پرائم منسٹر از مائی گیسٹ. وہ کوئی ملٹری فنکشن تھا جس پہ آئے تھے. تو ہی از مائی گیسٹ سو آئی ایم ریسپانسبل فار ہز سیکورٹی. تو میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ پراپر سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں یا نہیں. تو بھٹو صاحب کو یہ بات اچھی لگی تو انہوں نے کہا آسک ہم ٹو سی می ایٹ 7 o'clock. صادق قریشی صاحب نے انہیں کنوے کر دیا. وہاں ان کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد یہ چلے گئے کالونی ٹیکسٹائل ملز. وہاں بڑا کھانا تھا مل ورکرز کے ساتھ اور اونر آف دا مل جو تھے انہوں نے اناؤنس کرنا تھا جوائننگ دا پیپلز پارٹی. تو وہاں سے یہ 10 بجے کے بعد واپس آئے. جب واپس آئے تو لاؤنج سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا جنرل ضیاء سٹنگ دیئر. تو بھٹو صاحب نے کہا جنرل واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر. انہوں نے کہا سر آئی واز آسکڈ ٹو بی ہیئر ایٹ 7 o'clock. تو انہوں نے کہا او مائی گاڈ اٹ جسٹ سلپڈ آؤٹ آف مائی مائنڈ. صادق تم نے بھی مجھے نہیں یاد دلایا. انہوں نے کہا سر میں بھی بھول گیا تھا. تو انہوں نے کہا وائی ڈنٹ یو گو اوے وین وی ور ناٹ ہیئر. تو ضیاء الحق نے کہا کہ جی آئی اونلی ہیڈ انسٹرکشنز ٹو کم ناٹ ٹو گو. تو وہ تو اتنے اس سے خوش ہوئے. پھر اسی طرح وہ بن گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا صادق قریشی صاحب کو کہا تم آرام کرو آئی ول اسپینڈ اے فیو منٹس ود دا جنرل. تو اگلے دن یہ صادق قریشی صاحب نے مجھے بتایا کہ جب ہم ناشتے پہ بیٹھے ہیں تو بھٹو صاحب نے کہا کہ صادق دس وزٹ آف مائن ہیز پیڈ می آف. اٹ ہیز پیڈ می آف. انہوں نے کہا کیسے سر. انہوں نے کہا ناؤ آئی نو ہو ول بی مائی نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف. تو اس طرح یہ بن گئے چیف آف. اور پھر
مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, پھر لٹرلی دا ہینگ مین, دا پاور ہینگ مین. اچھا یہ بتائیں کہ آپ فرما رہے تھے کہ اس میٹنگ کے بعد, مری کی میٹنگ کے بعد ایک دفعہ پھر جب بھٹو صاحب کی بڑا والہانہ استقبال ہوا لاہور میں, پھر ضیاء الحق نے ان کو فون کیا. وہ کیا تھا؟ فون کیا تو صادق قریشی صاحب نے کہا کہ سر جنرل ضیاء کا فون. ان کا نہیں, میں نے نہیں بات کرنی. انہوں نے کہا جی ہی از آن دا لائن. ان کا ہی میں بی اینی ویئر, آئی ایم ناٹ پریفیئر ٹو ٹاک ٹو ہم. تو صادق قریشی صاحب نے پھر جنرل ضیاء کو کہا کہ سر ہی از ان دا ٹوائلٹ, تو جیسے ہی آتے میں فون کرواتا ہوں. تو جنرل ضیاء نے کہا کہ آئی نو ویئر ہی از, آئی نو ویئر ہی از. اس کے بعد پھر ظاہر بات ہوئی, لیکن کوئی پلیزنٹ بات نہیں ہوئی, وہ بھی گرمی سردی ہوئی. تو پھر وہاں سے جو رخ تھا ان کے, نہیں, پھر ہمیں انسٹرکشنز آ گئیں کہ ناؤ ہی ول بی کمنگ ٹو پنڈی. تو پنڈی میں اٹ شوڈ بی کرفیو لائک سچویشن. اچھا وہاں تبدیل کر دیا اپنا انہوں نے اونلی رویہ. 10 persons we allowed to receive him at the airport. ان کے نام آپ پہلے سے لے لیں, پارٹی سے نام لے لیں, اور نو جلسہ نو جلوس, نتھنگ آف دیٹ ٹائپ. تو ہم نے وہ کر دیا. تیسرے دن بھٹو صاحب نکلے اور پیر آف مکھٹ کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں سے نکلے. اس وقت اسلام آباد اینڈ راولپنڈی واز ون ڈسٹرکٹ. تو وہاں ہمیں اطلاع مل گئی. تو ہم تو سمجھے کہ ابھی یہ آ رہے ہیں شہر میں, اور یہاں اگر آ گئے لیاقت باغ یا سٹی صدر روڈ یا کہیں بھی, تو ود ان منٹس لاکھ تو وہیں ہو جائیں گے, 1 لاکھ. اور آپ کی شامت آئی ہے. تو ہم نے فوراً ایک کرفیو لائک سچویشن کر دی. ہم پتہ کرتے رہے کہاں گئے, تو وہ پتہ چلا جنرل ضیاء کی گیٹ کے سامنے ان کی کار رک گئی ہے. تو ہم سمجھے کہ یہ تو شاید جنرل ضیاء سے ملنے آئے ہیں. پر جنرل ضیاء واز ان دا GHQ. انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے کہا آپ بٹھاؤ انہیں ڈرائنگ روم میں, میں آ رہا ہوں. بھٹو صاحب کے جی بھٹو صاحب. تو جنرل ضیاء آئے, اور پھر کوئی 20-25 منٹ کے بعد میسج آیا. ہم سب کمشنر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, DIG, میں, SSP, کہ اب کیا ہوگا. بھٹو صاحب اور وہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو پھر میسج آیا کہ DC صاحب کو بلا رہے ہیں. تو میں چلا گیا. ان کی میٹنگ ہوئی ایکچولی؟ جی میٹنگ ہوئی ہے. ہاں, تو میں گیا. تو میں نے بتایا MS اور ADC کو, انہوں نے کہا آپ چلے جائیں اندر. تو میں ڈرائنگ روم میں چلا گیا اندر. تو ضیاء الحق صاحب بیٹھے تھے, ادھر بھٹو صاحب بیٹھے تھے. تو خیر میں نے سلام کرا, تو ضیاء الحق صاحب نے کہا بیٹھ جائیں آپ. میں بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا ڈو یو نو ہم, بھٹو صاحب کی طرف اشارہ کر کے. میں نے کہا یس سر, ہی از مسٹر ذوالفقار علی بھٹو, ہی ہیز بین آور پرائم منسٹر. انہوں نے کہا ہی ول اگین بی آور پرائم منسٹر آفٹر 90 days. کیا یہ کرفیو لگاؤ سے بعد کی بات. انہوں نے کہا ہی ول اگین بی آور پرائم منسٹر آفٹر 90 days. تو میں نے کہا یس سر. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈو یو سی دس واٹ آئی ایم ویئرنگ, وہ جو ان کے رینکس. ان کا آفٹر گاڈ آل مائٹی آئی او اٹ ٹو ہم. استغفار. یہ جب ایک دفعہ آرڈر دے چکے تھے کہ کرفیو لگاؤ اور یہ کرو, تو کہنے لگے آئی او اٹ ٹو ہم اینڈ پیپل وانٹ ٹو سی ہم, پیپل وانٹ ٹو ہیئر ہم, اینڈ یو آر ڈینائنگ دس اپرچونٹی ٹو دا پیپل. تو میں نے کہا یعنی کہ آپ نے کرفیو لگایا ہاں, اپنی مرضی سے. میں نے کہا نہیں سر ایسی تو کوئی بات نہیں. ان کا نہیں ایسی بات ہے. پھر انہوں نے کہا بھٹو صاحب سے, انہوں نے کہا سر آئی ول گیو یو اے نمبر. اس زمانے یہ تو نہیں تھے نا موبائل فون, تو آئی ول گیو یو اے نمبر سر, ویئر ایور آئی ایم اف یو کال می یو ول گیٹ می, اینڈ اف دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کریٹس اے پرابلم فار یو سر جسٹ لیٹ می نو اینڈ دین سی واٹ آئی ڈو ٹو دیم. تو میں نے کہا نہیں سر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی. تو پھر انہوں نے کہا از اٹ کلیئر ناؤ. میں نے کہا یس سر. تو یو میں گو. میں چلا گیا باہر. تو میں نے, آپ شوق میں نہیں تھے کہ یہ ہوگا؟ میں نے کہا میں سمجھا تبدیل ہو گیا ذہن مائنڈ. تو پھر میں ADC کے کمرے میں گیا. میں نے کہا میری گاڑی منگوا دیں. میں نے دیکھا وہ جلدی سے اپنے کیپ شیپ پہن رہے ہیں, MS بھی یہ بھی. تو بھٹو صاحب اور ضیاء الحق دونوں باہر آ گئے تھے ورنڈے میں. تو ضیاء الحق صاحب نے اپنی آرمی ہاؤس کی, آرمی ہاؤس میں, تو اپنی ٹوپی لی, وہ پہنی انہوں نے, اور پھر بھٹو صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولا, انہیں بٹھایا, سلوٹ کیا انہیں.
تو میں پیچھے ہی رہا. تو انہوں نے دیکھ لیا تھا مجھے میں کھڑا ہوں, تو انہوں نے کہا ڈی سی صاحب کی گاڑی منگوائیں. تو میں نے کہا نہیں سر آپ نہ بہتر کریں, آئی ول مینیج. انہوں نے کہا نو یو آر مائی گیسٹ, آئی ہیو ٹو سی یو آف. تو پھر میں نے سوچا کہ اب کہا ہے میں تو وہاں حکم ہے. بات ہی کر لوں کچھ. تو میں نے کہا سر واٹ آر بھٹو صاحب چلے گئے تھے. میں نے کہا سر واٹ آر دا انسٹرکشنز فار می. ان کا وچ انسٹرکشنز. میں سر جو آپ نے اندر فرمایا تھا. ان کا آپ نے کوئی آپ کی سروس کتنی ہے؟ میں نے کہا سر 10 years. اچھا آپ نے کبھی کوئی فوجی ٹریننگ کی ہے؟ میں کہا یہ سر میں کیڈٹ کالج حسن ابدال میں پڑھا ہوں, اس کے بعد پولیس اکیڈمی میں گیا. تو انہوں نے کہا ایک آپ کو وہاں جو پریڈ کرواتا ہے نا اسے استاد کہتے ہیں. تو استاد کبھی کہتا ہوگا ایز یو ور, ایز یو ور, وہ ہے ایز یو ور. تو ٹو یو مائی ریپلائی از ایز یو ور. تو میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ سارا ڈھونگ تھا اندر جو کچھ ہوا ہے وہ اس میں حقیقت نہیں ہے. ہم نے وہی سچویشن رکھنی ہے کہ کرفیو لائک سچویشن. تو بھٹو صاحب گئے کیسے وہاں؟ بھٹو صاحب یہ شکایت کرنے گئے تھے کہ مجھے کیا کر رہے ہیں, میں نہ نکل سکتا ہوں, نہ جلسہ کر سکتا ہوں, نہ جلوس نکال سکتا ہوں. وہ تو خود کہا ہے انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے. ان کا پیپل وانٹ ٹو سی ہم, پیپل وانٹ ٹو ہیئر ہم, اینڈ یو آر ڈینائنگ دس اپرچونٹی ٹو دا پیپل. یہ تو میکیویلی کے باپ ہوئے نا. تو بڑا تو بھٹو صاحب پھر یہی سوچ کے گئے ہوں گے کہ اب حالات بدلیں گے. پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں, حالات تو نہیں بدلے نا, حالات تو وہی رہے. تو پھر تو سچویشن آہستہ 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 خراب ہی ہوتی گئی جیسے جیسے کیس. پھر بعد میں کیس بن گیا. اس وقت تک وہ کیس نہیں تھا. یہ دس کیس واز ناٹ دیئر. وہ جو مرڈر کیس 302 کا وہ کیس بن گیا. اس کے بعد چیف جسٹس جو تھے جسٹس سمدانی, انہوں نے بیل لے لی مرڈر کیس میں. کیا لے لی؟ بیل. جی بیل لے لی. تو دین ہی واز دین پکڈ اپ انڈر MLO 12. اس کی بیل نہیں ہو سکتی تھی. دس کونٹ بی چیلنج ان دا کورٹ, مارشل آرڈر. اس کے تحت رہے بھٹو صاحب اندر جب تک ٹرائل چلتا رہا ہے ان کا. آپ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک ایسا آدھے گھنٹے کا لمبا انہوں نے تقریر کی, آدھے گھنٹے کی, اور آپ نے کہا کہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ اس کو ریکارڈ پہ لاؤ, نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہ کسی اور نے. اور آپ نے کہا کہ اٹ واز این امیزنگ اسپیچ. اور 3 دن کی ہے انہوں نے, 3 دن. ہی ساٹ پرمیشن آف دا کورٹ, کیونکہ اگر آپ کا لائر ہے تو لائر بولتا ہے, آپ نہیں بولتے. تو اور ان کی تو حاضری بھی نہیں ہوتی تھی. سپریم کورٹ میں ضروری نہیں ہے کہ حاضر ہو. تو انہوں نے پھر ایک اپلیکیشن دی تھی چیف جسٹس کو کہ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس دا سپریم کورٹ پرسنلی. تو انہوں نے 3 دن کے لیے اجازت دی تھی. 3 دن کے لیے. تو یہ صبح 8 بجے شروع کرتے تھے اور 1 بجے تک. بیچ میں 11 سے 11:30 بجے بریک ہوتی تھی. وین وی یوز ٹو ٹیک ہیم ٹو دا روم آف دا رجسٹرار. آپ کمشنر تھے؟ نہیں, ڈی سی تھا. تو وہاں کافی یا ٹی انہیں پلائی جاتی تھی. تو نیچرلی ہی واز اے ان فیکٹ اے لائر اینڈ ہی واز اے اوریٹر. تو ناؤ اٹ واز اے کوشچن آف ہز لائف اینڈ ڈیتھ. تو ہی میڈ اے ویری ویری امپریسو اسپیچ فار دیز 3 days. اور بالکل ڈیڈ سائلنس ہوتا تھا. جو لوگ وہاں آئے ہوتے تھے ان کو باقاعدہ پاسز ایشو ہوئے تھے. جو لوگ آئے تو about 300 بندے آ سکتے تھے اس ہال میں. سپریم کورٹ پشاور روڈ پہ تھی. جی جی. تو وہاں بالکل ڈیڈ سائلنس ہوتا تھا. اور بھٹو صاحب بول رہے ہوتے تھے. ان کا تھرسٹ کیا تھا؟ آپ جو بڑی تعریف کرتے ہیں کتاب میں. نہیں, ایک تو ان کی جو ایک ایموشنل تھا وہ تو الگ تھا. پار ایکسلنس. انہوں نے جو پوائنٹس لیے تھے وہ 2 پوائنٹس لیے تھے. انہوں نے پہلا پوائنٹ جو لیگل پوائنٹ تھا, انہوں نے لیگل پوائنٹ یہ لیا تھا کہ کیس انڈر 302 PPC which is a murder case is tried in the sessions court and not in the high court. High court is the first court of appeal. So I was denied an opportunity of appeal because my case was tried in the high court. ایک یہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو اس نے بیان دیا ہے مسعود محمود نے, جو DG FSF ہوتا تھا,
اس نے یہ نہیں کہا کہیں کہ مجھے بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ گیٹ ریڈ آف احمد رضا قصوری. اس نے یہ کہا کہ ٹیوانا صاحب who was his predecessor when he was taking charge of, انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے ٹو گیٹ ریڈ آف احمد رضا قصوری. اس نے کہا کرمنل کانسپریسی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ٹیوانا صاحب از ناٹ الائیو ٹو ویریفائی کہ یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. تو ہاؤ از دا کرمنل کانسپریسی اسٹیبلشڈ جبکہ مسعود محمود یہ نہیں کہہ رہا کہ میری اور مسعود محمود کی بات ہوئی ہے. یہ بڑی آپ نے بٹ ایک بات میں آپ بتاؤں مسعود محمود کی جو حیثیت تھی نا وہ آلموسٹ ڈپٹی پرائم منسٹر والی حیثیت تھی بھٹو صاحب کے سامنے. جو وہ جس طرح میں نے دیکھا ہے جب بھٹو صاحب پنجاب کو ٹور کر رہے تھے, آئی واز ڈی سی میاں والی, تو وہاں پھر جب ٹور ختم ہو گیا سرگودا ڈویژن کا تو چیف منسٹر نے بھٹو صاحب کا کھانا کرا تھا سرکٹ ہاؤس فیصلہ آباد میں. تو وہاں اس وقت خر صاحب سیکنڈ ٹائم گورنر بنے تھے, ویک گورنر. تو وہاں بیٹھے تھے بھٹو صاحب, بیٹھے تھے گورنر, بیٹھے تھے رامے صاحب, بیٹھے تھے, اور یہ مسعود محمود صاحب ذرا دور بیٹھے تھے. تو بھٹو صاحب نے وہاں سے آواز دی, انہوں نے کہا کمانڈر, ان کو کمانڈر کم ہیئر, یو سٹ ود اس. پوزیشن اس وقت کیا تھی؟ ڈی جی ایف ایس ایف. تو انہوں نے کہا آپ وہاں کیا کر رہے ہو, تم بیٹھے ہوئے, تم یہاں بیٹھو. پھر ان کو بالکل اپنے ساتھ بٹھایا. دس واز ہز پوزیشن. بعد میں کیا کیا انہوں نے؟ وہ تو ہوتا رہا ہے, اس دنیا میں ہوتا رہا ہے. He became approver. And he became an approver. اچھا, اس سے پہلے کہ خیر ناظرین یہ ارادہ تو تھا بہت سی باتیں کریں, لیکن بڑی دلچسپ گفتگو ہے, بٹ وی مسٹ ٹیک اے بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کو جاری رکھتے ہیں. ضیاء الحق کیا کر رہے تھے, سوچ ان کی کیا تھی. یہ جو انہوں نے ہمیں بتا رہے ہیں سعید مہدی صاحب, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ پاور میں کس طریقے سے کون بیہیو کرتا ہے, کس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے. جیسے یہ بھی بات کر رہے ہیں مسعود محمود کی, میں چاہوں گی کہ ایک قصہ آپ نے بتایا تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے آپ سے جب بات کی, آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کو جب آپ ملنے گئے پہلی مرتبہ, جب وہ ان کے والد جی وہ ہم گئے بھٹو صاحب کی پھانسی کے 2-3 دن کے بعد. وی ور آسکڈ ٹو گو اینڈ میٹ بیگم بھٹو اینڈ ٹیل دیم دیٹ دے آر بینگ ریلیزڈ. ٹھیک. وہ سیالہ ریسٹ ہاؤس میں کنفائنڈ تھے. ایس ایم ایل اے, میں اور ایس ایس پی, ہم تینوں گئے. تو انہوں نے کہا کہ بیگم بھٹو تو نہیں مل سکتی, شی از ان ایس ایم ایل اے وہ تھے بریگیڈیئر عادل لطیف. تو انہوں نے کہا وہ تو نہیں مل سکتی, ہاں اگر آپ بے نظیر سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ موجود ہیں. انہوں نے پھر فون کیا اور انسٹرکشن لی ایس ایم ایل اے نے, تو انہوں نے کہا کہ مل لیں. تو ہم پھر بیٹھ گئے ڈرائنگ روم میں. تو بے نظیر, یہ کہاں سیالہ میں, سیالہ میں. تو بے نظیر کوئی 10 منٹ کے بعد آ گئی. تو سینسر کے بغیر پورا بتائیں. بے نظیر نے آتے ہی کہا کہ ہم خیر کھڑے ہو گئے وین شی کیم. تو انہوں نے کہا کہ ہیلو جنرل, ہاؤ یو. تو انہوں نے کہا مس بھٹو آئی ایم ناٹ اے جنرل, آئی ایم اے بریگیڈیئر. ان کا وہ آئی سی, سو یو ہیو ناٹ بین ریوارڈیڈ فار کلنگ مائی فادر. اس پر انہوں نے کہا کہ مس بھٹو ہی واز ناٹ کلڈ, اب آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا تو یو ول کم ٹو نو دا ایگزیکٹ فیکٹس. تو ہی واز ایکسیکیوٹیڈ انڈر دا آرڈرز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ ود یو, either you go or I go. میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی. تو انہوں نے کہا کہ I am under orders of the government to be here. انہوں نے کہا I don't recognize your government. تو پھر یہ باہر گئے, پھر انہوں نے ٹیلی فون کرا. تو پھر یہ آئے, انہوں نے کہا کہ I am sitting in the other room. Whenever you need me, you may call me. تو مس بھٹو نے کہا I'll never need you. تو چلے گئے.
پھر ایس ایس پی سے پوچھا کہ ہو آر یو؟ انہوں نے کہا جی آئی ایم جہاں سے برکی ایس ایس پی راول پنڈی. انہوں نے کہا وہ یو posted in Lahore before coming here? تو انہوں نے کہا yes, I was SP Kent. تو انہوں نے کہا you used to bring my father from Kot Lakhpat to the High Court. اس نے کہا yes madam. تو کہنے لگی can you pulled him out of the High Court? Of the High Court. ہاں تو انہوں نے کہا I did not pull him out. The Chief Justice asked him to leave. I just escorted him and it was a part of my duty to escort him to the court and from the court to the Kot Lakhpat jail. تو اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ who are you? میں نے کہا جی I am Saeed Mehdi, I am Deputy Commissioner, Rawalpindi. انہوں نے کہا look Mr. Mehdi, above us is God Almighty. You tell me honestly whether my father was killed. خیر میں نے کہا دو very unfortunate, but he was executed and it was a great loss. It was not only a loss of the nation, in what he was an international leader. اور پھر آپ نے یہ سب باتیں ساری پھر میں نے کافی آگے بھی باتیں کر دی تعریف اور ان کے حق میں. اس کے بعد she was comfortable with me. تو ہم نے سارا ان کے جانے کا پروگرام ڈسکس کر لیا. تو ایک دن چھوڑ کے نیکسٹ ڈے وہ دونوں چلی گئیں لیڈیز لڑکانہ. تو مجھے کال آئی کہ جی ایم ایس کی کہ کل آپ کی ملاقات ہے پریزیڈنٹ صاحب سے 11 بجے. جنرل ضیاء سے میں چلا گیا. تو انہوں نے پوچھا ہاؤ واز یور میٹنگ ود دا بھٹو لیڈیز. میں نے کہا سر بیگم بھٹو تو نہیں ملی, بے نظیر بھٹو سے ہماری ملاقات ہوئی. ان کا ہاؤ واز ہر ایٹیٹیوڈ, واز شی رف؟ میں say in a way you can say she asked SMLA to go away and she was also not very comfortable with the SSP. تو کہنے لگے how was your attitude? میں نے کہا جی I had to be very civil and polite because she had just lost her father a few days back. انہوں نے کہا that is how it should happen. تو پھر کہنے لگے کہ ایک انہوں نے ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا وہ آن کر دیا, اس میں میری وہ ساری آواز ساری آ رہی جو گفتگو گفتگو بے نظیر سے. اس پر جنرل ضیاء نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں کہ کون تعریف کر رہے ہیں؟ یہ کون؟ میں نے کہا سر اٹس می. آن سینگ بے نظیر آئی ہیڈ بیکم ایموشنل. ان کا نو, گورنمنٹ سرونٹ شوڈ ناٹ بی ایموشنل, دے شوڈ بی پریکٹیکل اینڈ فیکچوئل. میں نے کہا آئی ایم پریپیئرڈ فار اینی ایکشن you wish to take against me, and if you so direct I can also tender my resignation. تو کہنے لگے you are again getting emotional. میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ میں آپ سے سنوں کہانی. اگر میں نے ایکشن لینا ہوتا تو میں لے لیا ہوتا, آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. میں نے صرف آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے میرے متعلق ہاں آپ نے کچھ کہا جنرل ضیاء کے متعلق میں نے کہا نا, میں نے کہا بڑا ظلم کر دیا اور بڑی زیادتی کر دی, وہ میں نے اس میں کتاب میں لکھا نہیں ہے. تو ظاہر ہے, اور میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا کہ the nation will never forget Bhutto and they will never forgive Ziaullah. He will have to carry the bear of Bhutto on his shoulders throughout his life. تو اس پہ جنرل ضیاء نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ آپ نے میرے متعلق کہا ہے وہ اگر آپ نے ایوب خان کے متعلق یا یحییٰ خان کے متعلق یا بھٹو صاحب کے متعلق کہا ہوتا تو آپ یہاں نہ ہوتے, بلکہ آپ کہیں بھی نہ ہوتے, دنیا سے کہیں بھی نہ ہوتے. میں نے صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے بلایا تھا. ناؤ یو میں گو. سعید مہدی صاحب نے ہمیں وہ بھی باتیں بتا دی ہیں جو انہوں نے کتاب میں نہیں لکھی, لیکن ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ ان سے ریکویسٹ کریں گے, ایک اور پروگرام کریں گے جس میں کہ یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ہمیں بتائیں گے, جو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا اور خاص طور پہ کارگل میں جو ہوا اور کارگل کے بعد ہوا, پھر جو کو ہوا. تو بہت سے ایسے راز ہیں جو ان کے سینے میں ہی دفن ہے, لیکن وہ ایسے راز نہیں ہیں جو کہ سیکیورٹی سے اب ان کا تعلق ہے, لیکن بہت سی باتیں انہوں نے شاید کتاب میں قلم بند نہیں کی. آج انہوں نے ہمیں
وہ باتیں بتائیں جنرل ضیاء الحق کے بارے میں جو کہ شاید آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنی نہ ہو. جیسے ہم کہہ رہے تھے میکیاویلی جو کہ ایک سیاست جو بہت ہی یعنی کہ خرانٹ قسم کی اور بہت کنسپریسی جھوٹ سچ ملا کے اور ایک سائنسی اس کو کہتے ہیں میکیاویلین کی جو سیاست ہے, میرا خیال ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے اس کو ایکسل کیا تھا. وہ سمجھیں برابری تو کر لی, برابری تو کر لی. تو ہماری طرف سے آج اتنا ہی. سعید مہدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, لیکن آپ کو ہم نے ایک اور پروگرام کے لیے ضرور آپ کو ریکویسٹ کریں گے. تو یہ ضروری تھا کہ آپ سنتے ان کی زبانی جو کہ انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے بارے میں بتایا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ یقیناً بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے, اور ان کا جس طریقے سے جانا ہوا وہ بھی ایک افسوسناک بات ہے. پاکستان کا جو ایک اگر ہم کہیں کہ بڑا ٹربیولنٹ سفر رہا ہے, اور یہ کچھ ایسے قصے ہیں جس سے کہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں ایک اتنا ہمارے حالات اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. ہماری طرف سے آج اتنا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.